پاکستان میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 969 میگا واٹ کے منصوبے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری ہے، لیکن دوسری جانب اس منصوبے سے بے گھر ہونے والے متاثرین کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ متاثرین اپنے مطالبات پورے نہ ہونے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ یہاں پر جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک معاملہ تو ہمارا یہ چلا آ رہا جی، ہماری زمینوں کے ریٹس انہوں نے ہمیں صحیح نہیں دیے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے اوارڈ آج رکے ہوئے ہیں، جن میں درختوں کے اوارڈ ہیں، دکانوں کے کچھ معاملہ جات ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اور کئی ایسے مسائل ہیں جو آج تک اے سی آفس میں یا ڈی سی آفس میں یا لینڈ ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ میں رکے ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس قومی نوعیت کے منصوبے کے خلاف نہیں، بلکہ وہ وابستہ حکام کے اس طرز عمل سے نالاں ہیں جہاں ان کی لاکھوں روپے کی زرعی اراضی کوڑیوں کے دام حاصل کر کے انہیں جبراً بے دخل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں زمین کا مارکیٹ ریٹ کے مطابق معاوضہ جات کی ادائیگی اور متاثرین منگلہ ڈیم کے برابر سہولیات دی جائیں۔ ایشیا کا بڑا پروجیکٹ ہے یہ، اور یہاں منگلہ ڈیم کا ایک پروجیکٹ موجود آلریڈی، وہاں آپ دیکھ لیں اب ریزنگ کے حوالے سے جس طرح لوگوں کو کموڈیٹ کیا گیا، ہماری یہاں کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اسی طرح ہمیں کموڈیٹ کیا جائے۔ متاثرین شدید سردی اور بارش کے باوجود وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کے استقبال کے لیے منتظر رہے، لیکن ان کی امیدیں خاک میں مل گئیں جب انہیں معلوم ہوا کہ وفاقی وزیر ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی جائزہ لے کر واپس چلے گئے، جس پر عوام نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ہم تو اس جگہ پہ انتظار کر کے کھڑے رہے ہیں صبح کے جو ہے نا، اور ہم نے جب ایک طرف کھڑے رہے تو انہوں نے راستہ ہی چینج کر کے ادھر ہیلی پہ ادھر سے بیٹھے اور چلے گئے، ہم یہاں پر بیٹھے دیکھتے رہے جو ہے نا۔ کشمیری عوام پاکستان سے محبت کو اپنے ایمان کا لازم حصہ تصور کرتے ہیں۔ اپنے جائز حق کے حصول کے لیے سڑکوں پر نکلنے والے عوام اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں انصاف کب ملے گا۔ آصف رضا میر، آج نیوز، نوسیری، آزاد کشمیر۔